نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا، عقل والے لوگ کہاں ہیں؟ عقل والے کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل والے کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے تھے اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور کہہ اٹھتے تھے خدایا تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہیں عقل والے جن کا ذکر ان کے اندر فکر پیدا کرتا ہے کہ یا رب آخرت کے عذاب سے بچا لے، یعنی وہ سارے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی عظمت اور ہیبت کے قائل ہوتے ہیں، فوراً ان کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر ہونے لگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص چھت پہ لیٹا ہوا تھا، آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے دل پر اللہ کی ایسی ہیبت آئی، ایسا عظمت کا احساس ہوا کہ بولا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، تم خود نہیں بنے۔ یعنی ستاروں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو جو بھی ہے تو مجھے بخش دے۔ اسے کوئی پتہ نہیں کہ پیغمبر کون ہے، کتاب کیا ہے، کچھ نہیں، وہ صرف نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان رہا ہے، کیونکہ جو واقعی اللہ کی عظمت اور ہیبت اور قدرت اور کمال کو جان لیتا ہے نا، تو اس کے دل میں پہلا خیال یہ ہے کہ اللہ پھر تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دینا، میں بہت چھوٹی چیز ہوں، بہت گناہ گار ہوں۔ جب کوئی اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں نا، اپنا آپ حقیر نظر آتا ہے، اور جو اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتا اس کو اپنی ہی بڑائیاں اور اپنے ہی آرٹ اور اپنی ہی ذہانتیں اور اپنے ہی کمالات پھر اس کی نگاہوں میں سمائے رہتے ہیں، میں یہ بھی ہوں اور میں وہ بھی ہوں اور میں ایسا بھی ہوں اور میں ویسا بھی۔ یہ سارے تکبر نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پایا، پھر سارا وقت دھیان اپنی ہی تعریفوں اور اپنے ہی کمالات کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو اس میں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تنہائی میں یاد کرنا رب کو اور اپنے انداز میں یاد کرنا اور واقعی یاد کرنا، کسی رٹے رٹائے جملے کی شکل میں نہیں یا کسی بنے بنائے سانچے کے طریقے پر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں رب کو یاد کرنا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو۔ جو شخص تنہائی میں رب کو یاد کرے وہ ایسا ہے جیسے اکیلے ہی یعنی دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑا ہو، یعنی اس کا مقام اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اکیلا ہے، وہ اپنے رب کو اس طرح پہچانتا ہے، اپنے رب سے اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر پڑتے ہی رو پڑتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، پاک تو صرف تو ہے، ہر عیب اور ہر خطا اور ہر کمزوری سے پاک صرف تیری ذات ہے، مجھ میں تو بہت غلطیاں ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وہ مخفی یاد جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، یعنی اتنی گہرائی میں اللہ کی یاد اور اللہ کی طلب کہ جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس کا ثواب 70 درجہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے، بلند آواز سے بھی کرنا چاہیے، لیکن تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور واقعی پھر دل کے پورے تاثر کے ساتھ یاد کر کے روئیں، وہ چیز ہر ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، ہر دکھاوے سے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں آپ اتنے قریب ہیں نا، آپ دل ہی دل میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اپنے رب سے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچہ دوڑا آتا ہے آ کے ماں کے کان میں بات کرتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتانا چاہتا، باپ کو بھی نہیں بتانا چاہتا،
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو صرف ماں کے کان میں. اب بھی کبھی میری بیٹے سے چھوٹے سے بات ہو نا تو وہ فون پر بھی سرگوشی شروع کر دیتا ہے. تو مجھے اتنا پیار آتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف ماں سے شیئر کی جاتی ہیں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. ہم کیوں نہیں اس سے سرگوشیاں کرتے؟ کیونکہ سرگوشی انسان کس سے کرتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی. تو دل چاہتا ہے نا انسان اس کے کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرے جو کسی کو پتہ نہ چلے. تو جنہیں اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے بھی اسی طرح چپکے چپکے دل میں بھی پکارتے ہیں اس کو اور سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ ڈوبتے ہیں اندر تو واقعی ان کے منہ سے ایسے کلمات والہانہ انداز میں نکل جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کی بے پناہ حمد ہو. عبادہ بن صامت نے آپ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین ذکر خاموش ذکر ہے، یعنی جس میں اللہ کی یاد ہے اور غور و فکر بھی اللہ کی تخلیق پر ہو رہا ہے. اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو، کفایت کرے. ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو. پوچھا کہ ذکر خامل کیا ہے؟ فرمایا مخفی یاد، ایسی یاد جو سب سے چھپی ہوئی ہے. اور اسی کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو صحابی کے منہ سے الفاظ نکلے تھے یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے، انتہائی محبت بھرے اور اللہ کی شدید محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یعنی جیسے بس نہیں چلتا کہ اور کیا کیا کہہ ڈالے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 30 فرشتے مقرر کیے کہ تم اٹھاؤ اس کے ثواب کو، تم لکھو اس کو. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قوم میں یہ دعا پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان و زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی میں تیری تعریف کر رہا ہوں اتنی جس سے آسمان بھر جائیں، جس سے زمین بھر جائے، اور پھر اس کے بعد جو بھی چیز تو چاہے بھر جائے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بعد اور کیا ہے. ہم تو آسمان و زمین ہی کو جانتے ہیں نا، بس یہی نام آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان آسمانوں کے پیچھے کیا ہے. اور آپ نے بہت سی چیزیں ایسی پڑھی ہوگی کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ کائنات کا مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں ان میں سے بعض نے تو بالکل گھٹنے ٹیک دیے کہ ہم جتنا آگے جا رہے ہیں ہماری جہالت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی تعریف کرتے تھے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، کہ اللہ اس کے بعد اپنی تعریف سے تو جس چیز کو چاہے بھر دے، وہ تیرے علم میں ہے کہ وہ کیا کچھ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر، یعنی ہر وہ چیز بھر جائے جو تو چاہے. اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، وہ تجھے زیبا ہے. ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی. اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. کسی کی دولت اور دنیا کی نعمتیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ کو کسی کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں. کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں تعریف کے یہ، لیکن ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے ان سے محروم ہیں. مجھے بھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے
یہاں 2 سال پہلے رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا حرم میں، تو جو رات کے پچھلے پہر کی نماز ہوتی تھی اس میں دیکھتی تھی کہ رکوع پہ جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، سجدے میں جاتے ہیں تو دم گھٹنے لگتا، جان نکلنے لگتی، وہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے، قومے میں کھڑے ہوتے تو دوبارہ لگتا بھول گئے ہیں نیچے جانا. تو میں کہتی تھی اتنا کیا پڑھتے ہیں. اس کے بعد مجھے تجسس ہوا اور یہ دعائیں پھر میں نے یاد کی. زندگی ایسے ہی گزر گئی، توجہ ہی نہیں کی اس طرف. ٹھیک ہے فرض نمازوں میں یہ سب کچھ، اور خصوصاً جب لوگوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہو اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ تو تنہائی میں نفل نماز میں اللہ کے ساتھ الگ ہو کر یا آخری رات کی نماز میں یہ راز و نیاز ہو سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.